بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے ذرا سمجھائیے گا، 3 راتیں ہو گئی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ بھی دعویٰ امریکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ بڑا بھاری نقصان ایران کو ہم پہنچا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز پر اب صرف بلاکیڈ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ٹول کون لے گا، فیس کون لے گا، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو مجھے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ملک نے ایم او یو سائن کیا ہو، کسی ملک نے یہ بات طے کی ہو کہ ہم مذاکرات کریں گے، ٹیکنیکل مذاکرات کریں گے، تو سچویشن ورس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ جی بہت شکریہ صدف حسائم، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ اب تو آن دا لائٹر نوٹ شروع کرنا چاہیے، جو آپ جس کی معاہدے کی بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بجائے وہ لگتا ہے میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ آپ نے دیکھا اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے اپنی اپنی انٹرسٹ کی، اور جو خاص طور پر امریکہ اور دونوں سائڈیں جو 40 دن کی جنگ میں ثابت نہیں کر سکی، وہ امن کے تھرو یا پیس جو ایم او یو ہوا ہے اس کے تھرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کنٹینیوسلی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ آپٹیکلی کون جیتا ہے۔ جو ایک ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے سسٹین کیا ہے، نیو فاؤنڈ کانفیڈنس ہے، ایک لیوریج اس کو ملا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا، ایک نیو بارگیننگ چپ مل گئی ہے، ریجنلائز جس طرح اس نے جنگ کو کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تھریش ہولڈ کو کراس جب کر کے دوبارہ ساری جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے تو وہ بھی ایک احتیاط ایران پہ زیادہ لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زیرو ٹالرنس رکھی، اس کی وجہ سمجھ آتی ہے مجھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی بھی جہاز گزرنے والا وہ نہیں گزرنے دینا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں جتنی ان کی فرم کنٹرول ہوگا، ان کی اجارہ داری جتنی ایشورڈ ہوگی، اتنا ہی امریکہ سے وہ بہتر بارگین کر پائیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے ایران نے یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ کہاں تک وہ ایران کی انٹرسٹ میں ہوگا یہ جو بھی ایکشن لیں گے، اور کہاں وہ اسرائیل کے حق میں چلی جاتی ہے بات، جو سائم بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو پھر اسرائیل خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ نتن یاہو کے لیے یہ جو امن ہے، چاہے ٹیمپریری ہوا یا ایم او یو ہوا، یہ سوئسائڈل اور ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے نتن یاہو کے بقول یہ تو وہ جنگ میں لے کر آیا تھا اس کو، امریکہ کو دھکیل کے، اب اگر اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تو امریکہ کو ریلائز کرنا ہے۔ اسرائیل کو تو یہ ریلائز ہوا ہے کہ وہ ٹیک ہوم کچھ نہیں ملا اس جنگ کے دوران، اسی لیے ابھی ایک سروے اسرائیل میں ہوا تھا، صرف 11% لوگوں نے، ایک چینل 12 نے کیا تھا، 11% لوگوں نے یہ کہا کہ ایران کے مخالف اسرائیل جنگ جیتا ہے، باقی 89% یا نو آنسر تھا، یا وہ کہتے ہیں ہم ہارے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا پریشر ہے۔ اب ایک اور پریشر بھی ہے، نتن یاہو پر الیکشن آ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں الیکشن ہار جاؤں گا، میں نے تو بیانیہ ہی یہ بیچا تھا۔ ایک آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ کلوزنگ میں کہوں گا کہ ایران کو یہ پتا ہے، اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی اس میں امریکہ کے تقریباً 50,000 ٹروپس اس ایریا میں موجود ہیں۔ اب 50,000 کو اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو دنیا میں 192 ممالک ہیں ٹوٹل، 140 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جن کی فوج کی تعداد 50,000 یا اس سے کم ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایکولنٹ اور لیس دین انڈیویجولی فورسز جو 140 ممالک ہیں ان کے برابر تو ابھی بھی ملٹری یہاں موجود ہے۔ ٹریگر کریں، نتن یاہو جب ٹریگر کرتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایگو میں آ کے پھر ان پہ اوبلیگیٹری لگتا ہے کہ حملہ کرنا، تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ یس خالد چشتی صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا اعلان کیا ہے کہ وہ جو بھی کارگو ویسل جن بھی ممالک کے اسٹریٹ آف ہارموز سے پاس تھرو کرنا چاہتے ہیں ان کو امریکہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا، اور اس کی ایک فی ہوگی جو کہ 20% ہوگی۔ پہلے تو میں آپ سے یہ 20% کا میکینزم سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کارگو کی جو ویلیو ہوگی اس کا 20% ہوگا، یا پھر جو امریکہ کا جو نیول جو ساری صلاحیت ہے اس کا جو خرچہ ہو رہا ہے جو شپس کا اس ایک اسپیسیفک کارگو ویسل کو پاس تھرو کروانے میں، اس کا 20% ہوگا۔ دوسرا، ایران بھی کسی طور پر آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 20% بہت زیادہ بتا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ہم اسے کم چارج کریں گے لیکن ٹول تو ہم لیں گے۔ تو اب سر اسٹریٹ آف ہارمز سے کارگو ویسلز کیسے پاس کریں گے؟ پہلے امریکہ اور ایران کی آپس میں لڑائی ہوگی، پھر وہ جو لڑائی جیتے گا وہ ٹول ٹیکس لے گا اور وہ جہازوں کو نکالے گا وہاں سے۔ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ کے دوران ایران جو اپنی مرضی سے بحری جہازوں کو آنے جانے دے رہا تھا، اس وقت وہ $2 ملین لے رہا تھا، پر شپ لے رہا تھا۔ $2 ملین اگر آپ اس جنگ سے پہلے نہ بھی جائیں، جب 120، 25 اور 30، 40 یہاں تک ایوریج روزانہ شپس گزرتے تھے جنگ سے پہلے، جب جنگ کے دوران ایران نے ٹول لینا شروع کیا تو ایوریج 50 جہاز گزر رہے تھے۔ 50 جہازوں کو اگر آپ ایران ابھی تو نہیں لے رہا ایز پارٹ آف دی ایم او یو،
لیکن جب لینا شروع کر دے کسی طریقے سے تو یہ تقریباً $100 ملین روزانہ بنتا ہے، جس کا مطلب ہے $36 بلین ایران کمائے اگر وہ ٹول لینا شروع کر دے. نمبر 1. کیونکہ اسٹیٹ آف ہارموز امریکہ چھڑا نہیں سکا، تو آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس نے کاؤنٹر بلاکیڈ کر کے بلاکیڈ کو توڑنے کی کوشش کی تھی. یعنی بلاکیڈ ویسے نہیں توڑ سکا تھا، کاؤنٹر بلاکیڈ کیا. ابھی بھی امریکہ وہی کر رہا ہے. اور اگر امریکہ نے یہ کاؤنٹر تھریٹ بھی اسی لیے کیا ہے، اب یہ کاؤنٹر ٹول کر دیا ہے، سمجھے ایک اور سٹیپ اپ کر دیا انہوں نے کہ ہم پہلے اسٹیٹ آف ہارموز چھڑوا نہیں سکے اور ٹول بھی ایران کہہ رہا ہے کہ ہم لیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایران ویلیو کے اوپر ہی ہے. جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ویلیو کیا ہوگی اس کی شپ کی، اسی پہ ہو رہا تھا تقریباً. دیکھیے کہ اس وقت بھی ایران جو کر رہا تھا دوران ایم او یو، تب بھی وہ اس نے کرو کی ڈیٹیل مانگتا تھا، اس کے نمبر مانگتا تھا، ان کی نیشنلٹی مانگتا تھا، اور ورتھ مانگتا تھا کہ کتنا ہے آپ کا ٹینکر کی ورتھ کیا، اس پہ وہ لگاتا تھا ٹول. تو میرا خیال ہے یہ ایک نان سٹارٹر ہے دونوں ملکوں کے لیے، اور یہ بالکل امیچور سی اپروچ ہے کہ ایک پہلی دفعہ بلاکیڈ کو کاؤنٹر بلاکیڈ کیا، اب ٹول کو کاؤنٹر ٹول میں کنورٹ کر دیا. تھن لائن ہے بہت زیادہ. آخری بات وہی ہے کہ ایران کو میرا خیال ہے زیادہ ایک چیلنجنگ سچویشن کا سامنا ضرور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کیجولیٹیز اتنی زیادہ ہوئی ہیں. ابھی جو جنازہ ہوا آیت اللہ خامنہ کا، اس سے ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس IRGC کو آ گیا ہے. لیکن یہ بڑی تھن لائن ہے کہ کہاں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے اور اب کہاں اپنے آپ سارے سچویشن کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. اچھا چشتی صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آبنائے ہرمز کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کی بندش کے عالمی معیشت پر بھی اثرات ہیں. یہاں پر ایران امریکہ جو بھی کہیں، اصل محافظ انٹرنیشنل لاء کے حساب سے کون ہے؟ اور دوسرے اسی سوال سے جڑا سوال یہ کہ اب ثالث کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ کیونکہ اتنی مشکلوں سے ان دونوں کو بٹھایا تھا، ٹیبل پہ بٹھایا تھا، بات چیت کے لیے بٹھایا تھا، یہ لوگ وہیں پر پھر سے دوبارہ دونوں ملک آ گئے ہیں. اب ان کا کیا کردار رہ جائے گا؟ صدر ٹیکنیکلی جو انٹرنیشنل لا آف سیز ہے اس کے مطابق یہ 12 ناٹیکل مائلز اگر میں 12 کو کنورٹ کروں تو تقریباً 20-22 کلومیٹر سمجھ لیں جو علاقہ ہوتا ہے وہ آپ کا کسی بھی ملک کا ٹیریٹوریل واٹر کہلاتا ہے. ٹیریٹوریل واٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی آئل یا منرل نکلے وہ آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی وائلیٹ کرے اور سیبوٹاج یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے وہ آپ کی ٹیریٹوریل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. لیکن آپ ایز پر دا انٹرنیشنل لا شپنگ نہیں روک سکتے وہاں سے. پیسفل شپنگ یا پیسفل ایکٹیویٹی کو یا گلوبل ٹریڈ کی یا ہیومینیٹیرین جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ انٹرنیشنل لا ہے. یہاں پہ کیونکہ جو چوکنگ پوائنٹ ہے وہ ہارڈلی کوئی 35 کلومیٹر ہے بٹوین عمان اینڈ ایران، تو یہ انٹرنیشنل لا پہ اپلیکیبل اس طرح ہوگا کہ یہاں دونوں نہیں ٹیکنیکلی نہیں رو سکتے. ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر بھی اوپن رہے گا، کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہوگی. لیکن جو آپ بھی کہہ رہے تھے، سائم نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ جی یہ تو پھر پہلے اسٹیٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا، اس کو بند کر کے پھر کھول رہے ہیں اور پھر بند کر کے پھر کھول رہے ہیں، تو یہ کون سی جنگ ہوئی؟ یہ تو ایک نان سٹارٹنگ کہہ لیں یا دیر از نو میتھڈ ان دا میڈنس. تو اس انٹرنیشنل قوانین کے مطابق یہاں دونوں کی ملکوں کی نہیں ہو سکتی. آپ نے نوٹ کیا اسی لیے ایران عمان کو کنونس کرتا رہتا ہے اور ان سے مذاکرات کرتا ہے کہ ہم دونوں مل کر کریں گے تو ہم تھوڑا سا ہائر پیڈسٹل پہ چلے جائیں گے. لیکن آخری جملہ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران کو یہ کلیئر ہے کہ وہ لانگ ٹرم نہیں کر سکے گا. اس کو یہ دو چیزیں چاہیے مجھے لگتا ہے. نمبر 1 اس کو پتا ہے کہ گیو اپ اس کو کرنا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ. وہ اس کو بارگیننگ لیوریج کے طور پہ یوز کر رہا ہے. ہاں وہ کر کیوں رہا ہے؟ ایک وہ کر رہا ہے بارگیننگ کے لیے کہ جب میں بارگین بہتر ملے گی، کوئی ساتھ جو فریز ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے مجھے. اور دوسرا وہ اسٹیٹ آف ہارموز کو ایز اے بفر زون یوز کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پورے کے پوری اسٹیٹ آف ہارمز پر میری انٹیمیشن، مجھے اطلاع دیے بغیر، میری کلیئرنس کے بغیر، چاہے ٹول نہ بھی وہ لے، بٹ ایک نامنل سا ایک انٹیمیشن، کلیئرنس اور سرویلنس جو ہے وہ ایران کی ہو جو بھی شپنگ لائنز گزرے ادھر سے. مجھے لگتا ہے وہ مور آف جس کو میں نے کہا نا کہ سمبولک کرنا چاہتا ہے اور ایک بفر زون کے طور پہ اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہے. اچھا سر، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ ایک سہل راستہ اپناتا ہے. سب سے پہلے آپ نے ہرمز ایک آج سے 3-4 مہینے پہلے تک ایک سہل راستہ تھا، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ لوگ وہاں سے ٹول دے کے ممالک اپنے شپمنٹس گزار رہے تھے. اب وہاں پہ بے حد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک فساد برپا ہوا ہے، مسلسل وہاں پر ایکسچینج ہو رہا ہے، میزلز کا، جہازوں کا نقصان ہو رہا ہے، مال بردار جہاز ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کنٹریز کا ممالک کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ اب سر جوڑ کے سب ممالک بیٹھیں گے اور کوئی آلٹرنیٹ روٹ اپنائیں گے اور پھر اسی آلٹرنیٹ روٹ کو ہی اپنایا جائے گا اور آپ نے ہرمز جو ہے وہ اتنی یوزفل نہیں رہے گی ان دا ڈیز اور ایئرز ٹو کم؟
جی بہت اچھا سوال ہے اور جواب ہے ہاں مختصر، اور اس کی میں تفصیل پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے یو اے ای نے آلریڈی فجیرہ ان کی ایک چھوٹی سی پورٹ ہے بفور اسٹیٹ آف ہارموز. دیٹ مینز اگر فجیرہ میں جو انہوں نے بہت زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیا وہ پورٹ ہے جو اسٹیٹ آف ہارموز سے پہلے آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یو اے ای لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے 1.5 سے 2 سال انہوں نے بہت ہائی سپیڈ کام ہو رہا ہے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. سعودی عرب کی ریڈ سی کی طرف ایک پائپ لائن آلریڈی تھی جو جس میں سے 2 ملین بیرل گزرتا تھا، اس کو 7 ملین بیرل روزانہ پہ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے اس پہ بہت کام شروع کر دیا ہے. دیٹ مینز آلدو وہ باب المندب ہوگا لیکن وہ ریڈ سی کی طرف ہوگا جو سعودی عرب کو ایڈوانٹیج ہے. تو تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ جو ریجنل ہیں انہوں نے آلٹرنیٹ کے شروع کر دیا ہے. اور اگر آپ جاپان کو، کوریا کو، چائنا کو اور بڑے ممالک کو دیکھیں تو وہ انہوں نے تمام ایک ایز اے جنگ کہہ لیں جنگی بنیادوں پر ایک کیمپین شروع کر دی ہے کہ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی وجہ سے ہم سوئچ کر جائیں، جس کی وجہ سے ہماری ایران اور اسٹیٹ آف ہارموز اور امریکہ اور ان تمام فیکٹرز پر جو ابھی دنیا نے دیکھے اس پہ ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی. یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم دنیا کے اندر ہے کہ آپ کو آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پہ جانا پڑے گا گلوبلی، لیکن جو ریجنل ہے وہ تمام کے تمام ممالک آلٹرنیٹ اپنی سپلائی روٹس اور جوکنگ پوائنٹس اور ڈسٹریبیوشن سینٹرز علیحدہ بنا رہے ہیں. اور چشتی صاحب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اس جواب میں جب ایران اٹیک کرتا ہے تو وہ ان کنٹریز کو بھی نشانہ بناتا ہے، جی سی سی کنٹریز جہاں پر امریکی بیسز موجود ہیں. اب ڈائریکٹ امریکہ پہ تو اٹیک نہیں ہو رہا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی متحدہ عرب امارات نے کافی غصے کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری سالمیت اور خود مختاری پر اٹیک ہے جس طرح حملے ہو رہے ہیں. یہ ممالک کب تک اس سچویشن کو ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی اپنائیں گے؟ کیونکہ پہلے تو پھر بھی ایک یہ سہارا تھا کہ چلے جی ثالث موجود ہیں، چلے جی ثالث مذاکرات کروا رہے ہیں، یہ کوشش ہو رہی ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. اب ثالثوں کی کوشش بھی سامنے آ گئی، ثالثوں نے بڑی محنت بھی کی، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایم او یو کے بعد ایم او یو آپ نے کہا خود ہی کہا کہ یہ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ بن گیا اب تو اب وہ بھی میدان میں آ سکتے ہیں. کتنا برداشت کریں گے وہ لوگ؟ جی صدف دیکھیے جو پہلا راؤنڈ ہوا نا دنیا نے تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف ایکسیپٹیبلٹی مان لیا ایران کا. جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں یہ مان لیا کہ ایران کے پاس کیونکہ لانگ رینج ہے نہیں، ایران کو جو اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے اس کے لیے اسرائیلی ایک ٹارگٹ لیجیٹمیٹ ہے. اور سیکنڈ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف ایکسیپٹیبلٹی. میں لیجیٹمیسی اپنے پوائنٹ آف سے ایران کے پوائنٹ آف سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم لیجیٹمیٹ ہیں ٹارگٹ کرنے میں. لیکن جو ابھی ہو رہا ہے دیکھیے یہ جو کچھ ٹائم تھا اس کے اندر ایران کو چاہیے تھا کہ وہ ایک کوشننگ ڈیولپ کرے، واپس ری گین کرے جو بروکن یا بریچ ٹرسٹ تھا اس کو، ان کی لائلٹی کو گین کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب لائلٹی گین کرے گا تو یہ ممالک کمفرٹیبل ہو جائیں گے کہ ایران ہمیں بلی نہیں کرتا، امریکہ یہاں سے چلا جائے. لیکن اگر ایران اس طرح کی اسٹرائکس کرتا رہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ تمام ممالک دوبارہ امریکہ کو رجوع کریں گے، چاہے ان کو پتا ہے کہ امریکہ نہیں ڈیفینڈ کر سکا، اور انڈائریکٹلی وہ اسرائیل کو رجوع کریں گے. یو اے ای کا آپ نے دیکھ لیا کتنا انفلوئنس ہے وہاں پہ اسرائیل کا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، ایران خود ہی ان کو پش آؤٹ کر رہا ہے ٹو ورڈز امریکہ اور ٹو ورڈز اسرائیل انڈائریکٹلی. تو ایران کو اس وقت ری گین کرنا چاہیے تھا یہ ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ. وہ میرا خیال ہے ٹیکٹیکلی ان کی طرف سے یہ فیصلہ اتنا ٹھیک نہیں ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں. اور میں چاہوں گا کہ ایز این انٹرنیشنل کنٹری جو اپنے اس نے نیو فاؤنڈیلزم کر لیا ہے اب اس کو ویلیو ایڈ کرتا اور ان ملکوں کو یہ شور کرواتا کہ وہ میری مجبوری تھی، میں لانگ ٹرم میں آپ کے لیے بلی یا ایک پولیس مین نہیں بنوں گا، تو آپ امریکہ کو یہاں سے نکالیں، بجائے یہ کرنے کے دوبارہ کنورج کر دیا اسرائیل کو بھی امریکہ کی طرف اور انہی ملکوں کو امریکہ کی طرف. کریکٹ سر. دو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گا. ایک تو کیئر سٹارمر صاحب نے جاتے جاتے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم برطانیہ نے قرار دے دی ہے. ایک تو ذرا وہ بھی بتا دیں کہ وہ کس ٹینجنٹ پہ ہیں. اب وہ آفس چھوڑنے سے پہلے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ کرنا، یا نیٹو کے ساتھ تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے واپس بحال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پوائنٹ کیا تھا ان کا، وہ کس ٹینجنٹ پہ ہیں. دوسرا سر یہ کہ اب پاکستان کو بھی کتنی اشد ضرورت ہے کوئی آلٹرنیٹ روٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کی، کیونکہ اب یہاں پر تو لڑائیوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے نا. تو ہماری تو معیشت کی سر کمر ٹوٹ گئی، ابھی تک ہمارے پاس لوور سطح پہ وہ ریلیف پہنچا ہی نہیں تھا کہ 9% آج پھر سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 20% والے بیان کے بعد. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے سر آلٹرنیٹ روٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کی؟ جی پہلا سوال جو آپ کا ہے وہ یہ پہلا پورشن جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جاتے جاتے یو کے پرائم منسٹر نے سوچا کہ میں اپنی ایک لیگیسی پازیٹیو نوٹ پہ چھوڑ جاؤں اور ایک گڈ ول کریٹ کر جاؤں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ. خاص طور پہ مجھے وہی ایکشن نظر آتا ہے کیونکہ اس سے اس وقت سگنیفیکنٹ نہیں ہے. یہ سب سے بڑے تو نیگوشیٹر جو اس وقت باقر کالباغ ہیں وہ IRGC کے ہیڈ رہے ہیں، جو اس وقت ان کے اسپیکر ہیں جو مذاکرات کر رہے تھے. جو اس وقت IRGC کے ہیڈ اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ IRGC کے بڑے ایکٹیو کمانڈر رہے ہیں.
تو یہ اس وقت مور آف آپٹک سمبولک لگتا ہے. میرا نہیں خیال جنگ میں ایران کو کوئی ڈیمیج ہوگا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جس کی طرف آپ اشارہ کریں, بالکل آئی تھنک ہائی ٹائم کے, ایون جب جنگ بند ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یا چینلز پر میں بات کرتا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا ہے, تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی بدلے میں نہیں چاہیے, لیکن نیو فاؤنڈ ہمارے جو انفلوئنس ہے دنیا کے اندر کہ ہم پیس میکر ہیں, پیس کنٹریبیوٹنگ ہے, ہمیں ایران کی گیس پائپ لائن جو بچھی تھی جس پہ آلموسٹ ایران نے ہمیں تھریٹ کیا تھا کہ $18 بلین کا میں آپ کو ہرجانہ سو کروں گا, وہ کیا تو نہیں تھا, لیکن اس کو کنٹینویشن ہمیں کرنی چاہیے. نمبر 1 جب بھی پیس ہو وہ نمبر 1 ہونی چاہیے کہ ڈیویڈنڈ پاکستان کے لوگوں کو ضرور ملنے چاہیے. ہم سب سے قریب ہیں دنیا کے اس ملک کے, دنیا میں جس کی تیسرے نمبر پر آئل اور گیس کا ریزرو ہے, اور ہم بینیفٹ نہیں لیتے اس سے. تو دنیا میں سب جگہ ایسا ہوتا ہے, نمبر 1. لیکن آلٹرنیٹ روٹ کی بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. اور ایک آخری بات یہ ہے, دنیا میں دیکھیے اتنا کرائسس ہوا, سب سے پرسکون ملک چائنا تھا اس وقت. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ وہ آئل یوز کرتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ آئل سٹوریج چائنا کے پاس ہے. تو چائنا نے فورس ہی کیا ہوگا ایسی چیزوں کو کہ میرے پاس اپنی سٹوریج ہونی چاہیے. ہماری سٹوریج کیپیسٹی ایز کمپیئر ٹو گلوبل بہت کم ہے, تو ہمیں وہ بھی ایڈ کرنی چاہیے اور آلٹرنیٹ روٹ بھی لینا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تھے, کرنٹ صورتحال پر تجزیہ دے رہے تھے. اچھا, بات یہاں پر ہو رہی ہے آئل کی اور پھر ظاہر پرائس بڑھنے کی. اب فائدہ تو اس سے اٹھاتے ہوں گے یقیناً آئل پرائس. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان سے جی مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے, ایک بیان سے مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. اب اسی تناظر میں آپ کو بتاتی ہوں